انسان جو عمل کر رہا ہے یہ انسان کے گلے کا ہار ہے۔ آج بویائی کا زمانہ ہے، آج سارے کھیتی کر رہے ہیں، یا اس کو دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ آج کمائی کا موسم ہے، سارے کمائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کل کٹائی کا موسم آئے گا اور ہر ایک کی کھیتی ٹھکانے لگے گی، جسے دوسری جگہ فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ کھیتی کر رہے ہیں میں آپ، اور اعمال جو کر رہے ہیں یہ گلے میں ہار پڑ رہا ہے۔ جیسا عمل ویسا ہار یہ تیار ہو رہا ہے، اور یہ سلسلہ میرے اور آپ کے موت تک چلے گا۔ اس لیے آج عمل کا زمانہ ہے، بویائی کا زمانہ ہے، کمائی کا زمانہ ہے، اس لیے جتنی ہو سکتا ہے کر لیں۔ جیسے آج کسانوں کو دیکھیں، سارے کسان گندم کاشت کر رہے ہیں، اور سرسوں اور برسین کاشت ہو رہی ہے، سارے کاشتکار اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کی کٹائی کا زمانہ بعد میں آئے گا۔ ایسے ہی میرے اور آپ کے عمل کا زمانہ یہ ہے جس میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ آج عمل کا دار و مدار چل رہا ہے، کر لو کر لو کر لو، لیکن میں اور آپ ایسے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ دنیا اکٹھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ دنیا کی چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں، جمع کر رہے ہیں مال، اور مال جمع کرنے میں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ بصیرت اور کچھ دینداری عطا فرمائی ہے، وہ مال جمع کرنے میں حلال اور حرام کی تمیز کرتے، اس کا خیال رکھتے ہیں کہ یہ مال میرے لیے جائز ہے اور یہ میرے لیے ناجائز ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ وہ حرام سے بچتے ہیں، ناجائز سے بچتے ہیں، حلال اور جائز کو اختیار کرتے ہیں۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو اس کی طرف بھی توجہ نہیں دیتا، وہ کہتا بس مال آ جائے۔ اچھا، یہ سارے میں اور آپ جو مال اکٹھا کر رہے ہیں، اس مال کا کیا کرتے ہیں؟ بھی اس مال کی میں اور آپ چیزیں خریدتے ہیں، ساز و سامان جمع کر رہے ہیں، اور تو کچھ نہیں ہے۔ پیٹ ہر ایک کا، کسی کا پیٹ کو 6 انچ کا ہے، کسی کا 1 فٹ کا ہے، کسی کا 2 فٹ کا، اس سے بڑے پیٹ نہیں ہے۔ جتنا بڑا مالدار بن جائے پیٹ اس کا وہی ہے، انچوں میں فرق پڑے گا اس کے پیٹ کا۔ تو پیٹ وہی ہے، کھانا وہی ہے، کسی نے روکھی سوکھی روٹی کھا لینی ہے اور کسی نے کو اچھی کوالٹی کا کھانا کھا لینا ہے، لیکن وہ سارے کا سارا کھانا پھر جیسے افلاطون نے لکھا ہے، اس نے کہا کہ دنیا کی مشینوں میں چیز ڈالو، را میٹیریل ڈالو تو اچھی چیز بنتی ہے، اور انسان ایسی کھانے پینے کی مشین ہے، اس میں اچھی چیزیں ڈالو تو یہ گندگی بنا کے نکالتا ہے۔ ایک طرف تو یہ گندگی کی مشین ہے، گندگی نکال رہا ہے، آنکھوں سے گندگی نکلتی ہے، کانوں سے گندگی نکلتی ہے، منہ سے گندگی نکلتی ہے، ناک سے گندگی، اور بول و براز کی شکل میں بھی گندگی۔ اچھی چیزیں کھا کے گندی چیزیں نکال رہا ہے، لیکن یہ اشرف المخلوقات ہے، اس کے اعمال بڑے قیمتی ہیں۔ یہ کھیتی کر رہا ہے، کمائی کر رہا ہے، اب جیسی چاہے کمائی کر لے۔ اب اس کمائی سے میں اور آپ چیزیں جمع کر رہے ہیں، سامان اکٹھا ہو رہا ہے، چیزیں جمع ہو رہی ہیں۔ اب چیزیں اور سامان کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ سامان اور چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، دوسری صورت یہ ہے کہ سامان اور چیزیں باقی رہتی ہیں، انسان چھوڑ کے انہیں چلا جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں سامان اور چیزیں پاس نہیں رہیں گی جس کی دوڑ میں اور آپ لگے ہوئے۔ اس میں ہم سارے شریک ہیں، کسی کی دوڑ تھوڑی ہے، کسی کی دوڑ زیادہ ہے، اس دوڑ میں ہم سارے ہی شریک ہیں۔ 2 ہی صورتیں، یا تو
یہ سامان یہ چیزیں رخصت ہو جاتی ہیں یا یہ چیزیں موجود رہتی، انسان رخصت ہو جاتا ہے، چیزیں وہی رہ جاتی ہیں. سامان اور چیزیں رخصت ہو جاتی ہیں. کھانے پینے کا سامان تھا، ختم کر دیا. جمع کی ہوئی چیزیں تھی، حالات ایسے آ گئے وہ چیزیں بک گئیں، ختم ہو گئیں. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ سامان اور چیزیں، یہ گاڑیاں، یہ کوٹھی، یہ بنگلے، یہ کاروبار، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، انسان چلا جاتا ہے. یہ ہر صورت یہی رہ جائے گا. میرے اور آپ کے جو کام آنا ہے وہ حسن عمل ہے، اچھا عمل ہے، جو میرے گلے کا ہار ہے، جو میرے کام آئے گا. اس لیے حسن عمل کے پیچھے میں اور آپ لگیں اور اچھے اعمال کی کوشش کریں. جس قدر اچھی کوشش ہوگی اس قدر اللہ تعالی ہمیں نوازیں گے. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا حبک الشیء یعمی و یسم، چیزوں کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. چیزوں کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. اندھا ہو کے چلتا ہے، پھر چیزیں جمع کرنے کا ایسا شوق لگتا ہے، پھر جمع کر رہا ہے، اس کے ہوش ہی نہیں. اور بہرا جتنی کوئی نصیحت کرے، جتنا کوئی سمجھائے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا. حالانکہ ضرورت کی چیزیں، سواری ضرورت کی چیز ہے، نکاح ضرورت ہے، کھانا ضرورت ہے، پینا ضرورت ہے، جسم کے ڈھانپنے کے لیے لباس ضرورت ہے. اس میں اگر انسان سادگی اختیار کرے تو سادگی سے سارا کام چل سکتا ہے، اور اگر سادگی سے نکلے گا تو مصیبت میں، مشکلات میں پڑ جائے گا. شادی کسی کے گھر ہوتی ہے اور جن کو بلایا جاتا ہے ادھر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے. بچوں کا جی، ہر بچے کا سوٹ مہندی کا الگ ہے جی، بارات کا الگ ہے، ولیمے کا الگ ہے، اور اب اس سے آگے پتہ نہیں کیا کیا رسمیں بنی ہوئی ہیں. اس چکر میں ہر ایک کا سوٹ بھی الگ ہے اور ہر ایک کا ہر دن کا جوتا بھی الگ ہے. مشکل میں، مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا شادی کسی کی ہے، مشقت میں کوئی اور ہی پڑا ہوا ہے، کیسے مزے ہیں. شادی والوں نے تو چلو کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے، ان کے گھر میں شادی ہے، اور جن کے گھر میں شادی نہیں، یہ ایویں ٹنگنے چڑھے ہوئے نے. باہر بچے کا سوٹ ہر دن کا الگ، جوتا ہر دن کا الگ، اور اس کی میچنگیں ہو رہی ہیں، اور اسی میں بازاروں کے چکر، عورتیں کاٹ کاٹ کے ہلکان ہوئی ہیں. شریعت نے بڑا آسان، قربان جائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ان کا ایک جوڑا تھا. اس جوڑے کو جس بچی کی شادی ہوتی وہ بچی مدینے میں لے جاتی، شادی کر کے واپس کر دیتی. پتہ نہیں کتنی 20 کے قریب بچیوں کی شادیاں اسی جوڑے میں ہوئی. تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ ہمیں معاف فرما دے. وہ دلہن کا جو صرف ایک دن کے لیے اس نے وہ پہننا ہے لہنگا، اس کو کہتے ہیں، اس میں لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، دوبارہ پہنا نہیں جاتا. یہ سب سے بڑی فضول خرچی ہے. ہاں ایسا کپڑا بنا لیا جائے جو اس کے بعد میں بھی کام آئے، ایک دفعہ پہننے کے بعد وہ بار بار اسے پہن سکے، ایسا ایک سوٹ وہ پہن لے. لیکن ہماری مت تو یہ ماری گئی ہے کہ دیکھتے ہیں انہوں نے یہ کیا تھا بس. اور جیسے ایک عورت اپنے خامد سے کہنے لگی کہ مجھے نئے جوڑے لے کے دو. وہ خامد نے الماری کھولی اور اس نے دکھایا، یہ دیکھو یہ اتنے جوڑے تمہارے پڑے ہوئے ہیں. وہ کہنے لگی اے میں سارے محلے چ پائے ہوئے ہیں، یہ سارے محلے چ پائے ہوئے ہیں. تو وہ خامد بھی بڑا باذوق تھا، وہ کہنے لگا پھر آپ محلہ ہی بدل لئیے، تو سارے محلے چ پائے ہوئے، آپ محلہ بدل لینے، چلو اتنے کوئی 6 مہینے لنگ جان گے. تو اس لیے زندگی میں سادگی لائیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، اس میں مزے ہی مزے ہیں، کوئی تکلف نہیں ہے.
قربان جائیں سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، صحابہ اپنے اپنے گھروں سے چیز لاتے ہیں، وہاں بیٹھ کے کھا لیتے ہیں۔ یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ولیمہ یوں بھی ہوا ہے۔ لیکن ہم تو ایسے تکلفات میں پڑے ہیں کہ الامان والحفیظ، اگر کوئی سادگی سے شادی کر لے تو اس کو تانے دینے والے نہیں، جینا حرام کر دیتے ہیں، لو جی تجھے سدے ہی نہیں جی۔ بھئی جو بلا لے وہ اپنی گنجائش کے مطابق بلاتا ہے تو وہاں چلے جاؤ، اگر نہیں بلایا تو اس کے گنجائش نہیں تھی، اس نے نہیں بلایا، اس میں ناراض ہونے کی بات بھی نہیں ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا بھی، بھئی تم نے شادی کر لی؟ کہا جی۔ اور قربان جائیں سارے نبیوں کے سردار ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی شادی میں نہیں بلایا، اور آقا علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تو نے مجھے بلایا ہی نہیں۔ جتنی جس کی گنجائش ہے اپنی چادر کو دیکھ کر پاؤں پھیلائے جائیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ بزرگ فرما رہے تھے کہ اپنے ذرائع آمدن بڑھانا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، میری آمدن بڑھ جائے، اپنے اخراجات کو بڑھانا انسان کے اختیار میں ہے۔ اپنی ضرورت کو اگر وہ چھوٹی سی چیز سے ضرورت پوری کر سکتا ہے تو چھوٹی سے کر لے، مثلا سبزی پکا کے گزارا کر سکتا ہے تو سبزی پکا کے کر لے، آلو کی بھجیا بنا کے کر لے، لوگوں کے بکرے دیکھ کے اپنے اوپر قرض نہ چڑھائے، سادہ زندگی اختیار کر لے۔ تو یہ میں اور آپ جس ماحول میں چل رہے ہیں، یہاں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ہم کوشش کریں اس دوڑ سے ہم لوگ باہر آ جائیں۔ ہم دوڑ لگائیں آخرت کی دوڑ، جو لگانے کی چیز ہے، جس دوڑ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے لگایا تھا، ہر ایک عمل میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تھا، اور جہاں عمل کی باری آتی ہے آخرت کی، وہاں ہم کہتے ہیں او ایک نماز پڑھدا تے اسی تے چلو پھر بھی جمعے چلے ہی جانے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے وہ 5 پڑھتا ہے، میں نوافل بھی پڑھوں، میری تلاوت اس سے زیادہ ہو جائے، میری تہجد بھی نہ رہے۔ آخرت کے معاملے میں ہم اتنے حریص ہو کہ ہم اس میں اپنے نیچے والوں کو نہ دیکھیں، اوپر والوں کو دیکھیں، اور دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ بہترین زندگی کی گاڑی چلے گی اور آخرت کی زندگی مزے کی زندگی بن جائے گی۔ اور اگر دنیا کی دوڑ میں لگیں گے تو دنیا کوئی جیتا نہیں آج تک۔ جیسے شروع میں عرض کیا کہ سارا پیسہ اکٹھا کر کے ہم لوگ سامان اور چیزیں خریدتے ہیں، اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو سامان اور چیزیں چلی جاتی ہیں، یا یہ سامان اور چیزیں رہتی ہیں، انسان چلا جاتا ہے۔ ہر حال میں انسان خالی ہاتھ جا رہا ہے، اور جو اس کے ساتھ جانا ہے وہ عمل کا توشہ ہے، نیک اعمال ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، خدمت ہے، اخلاق ہے، اچھے بول ہیں، یہ ساتھ جائیں گے۔ تو اس صورت میں ہم لوگ کمائی کریں، دنیا کی کمائی کی دوڑ میں نہ لگیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا